میں ذرا یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو اتحاد ہوا انتخابی اتحاد از اٹ ٹو ارلی مسلم لیگ نون کے لیے؟ اور ظاہر ہے اگر یہاں پر سندھ میں ہی ان کی پریزنس ہے نا ایم کیو ایم کی، تو اتحاد یہیں کے لیے بنا ہے. دیٹ از سو آبویس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کو میسج دیا گیا ہے ان کے خلاف ہی اتحاد ہوگا؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں سندھ میں اس وقت خاص طور پہ اندرون سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ موجود ہی نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں علی گور خان مہر شامل ہوئے ہیں وہاں پہ، اور غوث بخش مہر کچھ عرصہ پہلے شامل ہو گئے تھے جی ڈی اے چھوڑ کے. آصف علی زرداری کی اسی سیاست کو مینجمنٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام مخالفین جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جتنے بھی تھے وہ سارے پیپلز پارٹی میں ساتھ شامل کر لیے اور کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اب یہ باتیں جب 29 تاریخ کو غالباً بشیر میمن صاحب کو بنایا گیا تھا کنوینئر کے نواز شریف کی آمد پہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، میری اس دن بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات مجھے اس وقت بتائی تھی کہ ہم ایک اتحاد کرنے جا رہے ہیں جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی، جے یو آئی فے بھی ہوگی اور پیر صاحب پگاڑا یعنی جی ڈی اے، سارے ہم لوگ مل کے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں گے. تو آج جہاں وہ صدر بن گئے پارٹی کے صوبائی پی ایم ایل این کے، اور ساتھ ہی یہ ایم کیو ایم کی میٹنگ بھی ہوئی اور وہاں سعد رفیق صاحب نے پیر پگاڑا صاحب کا بھی ذکر کر دیا، جے یو آئی کا بھی ذکر کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تو شہری سندھ کے اندر جو ایم کیو ایم کو نقصان ہو چکا ہوا ہے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. ایک دو سیٹوں پہ پی ایم ایل این کی خاصی اچھی اکثریت ہے. آپ کراچی کے لوگ ہیں، آپ کو زیادہ پتہ بھی ہوگا اس بات کا، اور پاکٹس میں ووٹ ہیں تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ ہیں. یہ ملا کے ایک کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جی ڈی اے میں جو کہا جا رہا ہے کہ نئے لوگ بھی آئیں گے، جن میں سے کچھ پیپلز پارٹی سے بھی آ سکتے ہیں، جن کو بٹھایا گیا ہے پیپلز پارٹی کے اندر، پارک کیا گیا ہے کچھ عرصے سے اور ان کو اہمیت نہیں ملی، کچھ وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی الیکشن کا پروسیس باضابطہ تو شروع ہوگا نا کہ 5-6 دسمبر. جی کوئی نامور شخصیت پیپلز پارٹی سے؟ مطلب یہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ رابطے ان کے موجود ہیں، لیکن ابھی چونکہ 40 دن ہیں شیڈول میں اور پھر کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں، تو بہت کچھ ابھی ہوگا. بلوچستان میں بھی پی ایم ایل این کرنے جا رہی ہے. پی ایم ایل این پنجاب میں نہیں کر رہی الائنس ابھی کسی سے بھی، وہ وہاں جا رہی ہے جہاں ان کی پاکٹس میں ووٹ موجود ہیں اور اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. کے پی میں بھی ابھی مولانا فضل الرحمان ان کا انتخابی اتحاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی اور اے این پی وہاں موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی 2-3 پارٹیوں کا الائنس ہو، کیونکہ جو آئی پی پی محمود ولی صاحب بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن پنجاب میں ابھی تک پی ایم ایل این اور ان کے کوئی وہ نہیں ہو رہی، بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چند لیڈرز پہ اکتفا کر سکتے ہیں آپس میں الیکشن لڑنے کے باوجود، جس میں یوسف رضا گیلانی ہیں، قاہرہ صاحب ہیں، کہ جن کی سیٹوں پہ پی ایم ایل این آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے الیکشن کے دنوں میں، کہ جن کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف کی سیٹ بھی ہے، کہیں پہ وہ لڑیں گے بھی صحیح، لیکن یہ پی ڈی ایم کے بننے کے دنوں میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ کچھ سیٹوں پہ آپس میں ہم الائنس کریں گے. لیکن کتنی انتخابی جاہریت بڑھتی ہے کیونکہ مطالبات اور ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے، اور الیکشن میں تاثر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مخالف کو پچھاڑنا ہے. جو میرے ساتھ نہیں ہے میں پنجاب کی طرف آؤں گی. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ یہ حوالہ دیا ہے کیونکہ سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو آج جو اتحاد ہو رہا ہے ایم کیو ایم سے، یہ ہم نے 1.5 سال پہلے ہی طے کر لیا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ جی، اور اس کے تحت ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم قادر مندوخیل صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اس سے کتنے باخبر ہیں کہ نہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتا دیں عامر صاحب، جو سعید غنی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ جس بیس پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ایک غیر مقبول جماعت کراچی میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھی ہے، ایم کیو ایم کی وہ بات کر رہے ہیں. نون لیگ اور ایم کیو ایم کراچی میں اپنی مقبولیت سے پریشان ہے، نون لیگ پنجاب میں، ایم کیو ایم کراچی میں، ان کا اتحاد ہو رہا ہے. ظاہر ہے جو ابھی رزلٹ آئے، جس طریقے سے میئر بنا پیپلز پارٹی کا، سو دے ہیو ویری مچ کانفیڈینس کہ ہم جی تنہا سارا میدان مار لیں گے، جیسے کہ ماضی میں بھی رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 غیر مقبول جماعتوں کا اتحاد ہے؟ از اٹ دا رائٹ کامنٹری؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو یہ بات کرنی چاہیے. انہوں نے میئر بنایا ہے اور ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا تھا. ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ڈری ہوئی تھی، پیپلز پارٹی سے نہیں ڈری ہوئی تھی. اب قادر مندوخیل صاحب جیتے ہیں نا وہاں سے، اس سیٹ سے جہاں سے لاسٹ مطلب یہ ہار گئے تھے اور اب جیت گئے ہیں اور وہ سیٹ لی ہے، تو پیپلز پارٹی کا کلیم بنتا ہے. کراچی میں انہوں نے ڈلیور اب آخری سال میں تو بہت زیادہ کیا ہے. یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. 8 فروری تک بہت کچھ ہمیں اوپر ہوتے ہوئے نیچے ہوتے ہوئے اتحاد نظر آئیں گے، بنتے ہوئے اتحاد ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے.
سیاست اسی چیز کا نام ہے نا کہ آپ شروع ہو گئے ہیں. زرداری صاحب نے جا کے آج کیا پیغام دیا کہ ہم مخالفین کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑے, اور سیاست کا حسن یہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں سیاست میں مخالفین کو گالم گلوچ کا درجہ پی ٹی آئی نے دیا اور بڑا کھل کھلا کے دیا کہ بات ہی نہیں کرنی. یہ اچھی بات ہے. زرداری صاحب نے اندرون سندھ جا کے ایک پراپر میسج دیا کہ آئیے اور ہمارا مقابلہ کیجیے. یہی ہونا چاہیے اور یہ ہر جماعت کو بھی کرنا چاہیے کہ جو جہاں پہ بھی جائے اسے ویلکم کریں اور اپنے اپنے ووٹر کو راغب کریں کہ کس طریقے سے آپ راغب کر سکتے ہیں. 8 فروری وہ دن ہوگا جو کینڈیڈیٹ اپنے لے جائے گا ووٹر کو پولنگ اسٹیشن پہ. مقبولیت اور قبولیت ہوتی رہے گی لیکن پولنگ اسٹیشن پہ بندے نظر آنے چاہیے. ووٹنگ ڈے کی سائنس ہی الگ ہوتی ہے, آپ کو ووٹر کو گھر سے باہر نکالنا ہوتا ہے.